أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة بعد البلد درود اس رنگ سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں ہے. آیت بابا جی وہ پڑھنے لگا ہوں ندیم کہ جو آیت کوفہ اور شام دونوں درباروں میں شریکت الحسین نے جو خطبہ دیا ہے، اس کے آغاز میں یہی آیت پڑھی ہے. اس میں صرف ایک فلسفہ نہیں، فلسفوں کی کائنات بند ہے. آخری بندے تک سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ارشاد ہو رہا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اللہ قرآن نازل کرتے وقت فرما چکا تھا، اور لسان اللہ کی بیٹی ابن دیاد کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے. اللہ اکبر. ہاں پتہ نہیں کس کے سر سے جملہ گزر گیا اور کس کے سہنے دل میں اترا. لا يحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انما نملی لہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. تو میں نے خیر نہیں ہے. مہلت دی کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو اس لیے مہلت دی ہے کہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لیں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. اب بابا جی یہاں جو پہلا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ہر بندہ شیعہ یا برادران اہل سنت میں سے کوئی تشریف رکھتا ہے، یہاں لکھیے، پہلے سوچئے یہ خطبہ کہاں پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی؟ ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد اپنے تئیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے دعوے دار کا نائب ہے. اور آیت کون سی پڑھی شریکت الحسین نے؟ لا يحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. 1400 سال پہلے مفتی اعظم کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن منبر اسلام پہ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. بس آپ کی توجہ ہو گئی. خریدار ہیں بہرحال میرے سامنے، اور جہاں خریدار ہوں وہاں پھر جنس چھپانا جرم ہوتا ہے، ہاں اچھا نہیں لگتا. تو اس خطبے کے تھوڑے سے اقتباس سنا دوں ان کو، چاہتے ہو سارے؟ کیا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے دربار کوفہ میں، اور ذہن میں رہے. اور اگر تصور کرتے میں یہ بات رہی تو پھر زمین پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو معراج نصیب ہوگی انشاءاللہ. لسان اللہ کی بیٹی نے سوچا، شہر کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسجد اعظم ہے، اسی منبر پہ خطیب ازل خطبہ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. العظمت للہ.
ہاں تو اب وہاں جو کچھ کہا ہے کائنات کے علماء زندگی بھر بابا جی اس کی شرح لکھتے رہے نا، خدا کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ سر اٹھانا، بی بی کہتے الحمدللہ عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى السراء یا اہل الکوفۃ والغدر ویا اہل المکر والغدر والخیلاء والحیل فإننا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاءنا بلاء حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه عندنا نحن عيبة علمه وضياء حكمه وفهمه ونحن تراجمة وحي الله وحجته في بلاده لعباده أتتخذون عيدا لقتل ابن بنت نبيكم هكذا يفرح أولاد البغاة بقتل الهداة أتعلمون أيد من صفقتم على شط الفرات أزكى من الماء الكوثر والماء الحياة بیٹھے ہوئے چلے گئے تعلمون أيد من صفقتم على شط الفرات أزكى من الكوثر والماء الحياة والله لا شاقي لا صارت خيولكم ونياقكم أفيالا وأسودا مزقوا لحومكم ومزقوا إذامكم وصارت رماحكم وأسنتكم أحيات وأقارب تنهش أجسامكم ونصرت لحومكم ولو أمر الأرض لابتلعتكم بمراكبكم مثل قارون بدوره وخزائنه بل لو شاء للوت ثيابكم في أعناقكم وألفاكم أهل السماء كالفراش المفتتر ولكنه لم يزل يدعوكم إلى الجنة وما رأيتكم أمهلناكم ليلة واحدة للتوبة لكن اخترتم الفناء على البقاء والنار على أوفر الجزاء وأولاد الطلقاء على الأزكياء ورب السماوات والأولى إني أرى ذكر أبي عبد الله يملأ الأرض والسماء وحسبنا الله وأهل المغفرة وأهل التقوى. اتنا ہی اگر سنبھال لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ دامن میں آ جائے گا۔ اب میں بابا اگر پہلے جملے کی شرح کروں، مجھے اشرح چاہیے سر پہلے جملے کی شرح میں، ہاں جس کی جتنی گہرائی گہرائی اور وسعت ہے ادراک کی وہ اس کے مطابق سنے۔ امام مبین کی بیٹی اللہ کا حمد کر رہی ہے کس انداز میں؟ الحمدللہ عدد الرمل والحصى، حمد ہے خدا کی اتنی جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں اور جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں۔ جو پہنچے یقین مانو انہیں میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا، اتنی دعوت فکر ضرور دوں گا۔ ندیم بی بی کا یہ کہنا عدد الرمل والحصى، جتنے ریت کے ذرات ہیں جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں، اس کا مطلب ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی بیٹی نے یہ بتا دیا ہے اشارے اشارے میں، میں جانتی ہوں ذرے کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات جب؟ ہاں، ورنہ یہ کیوں کہتی جتنے ذرے ہیں، جس کو تعداد کا علم ہی نہ ہو وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جن ذرات کو بھی جانتی ہے، کائنات میں کتنے سنگریزے ہیں، کہاں ہیں، یہ بھی جانتی ہے، اور آگے سر اٹھانا یہ اگر وصول کر لیا تو فرماتی ہے وَزِنَةَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى، تحت السرا سے عرش تک جتنا کائنات کا وزن ہے میں اتنی اس کی حمد کرتی ہوں۔ ہائے 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 اللہ، سمجھ میں آئے گا؟ چونکہ یہ سائنسدانوں کو تو ہوا تک کے بارے میں یہی مغالطہ ہے کہ ہوا وزن نہیں رکھتی۔ اس خاندان نے تسبیح میں پڑھ دیا 1400 سال پہلے، یا من یعلم وزن الہوا، اے وہ ذات جو ہوا کا وزن جانتی ہے۔ اللہ، سمجھ میں آئی بات جانیں؟ یہ علم الہی کا پیکر ہے۔ جتنے کائنات میں ریت کے ذرے، جتنے سنگریزے اور جتنا وزن ہے عرش سے تحت السرا تک کا،
سرکار صادق بابا جی بیٹھے تھے دریائے دجلہ کے کنارے، تو فرمایا انی عالم وزن ماء الدجلہ، فرمایا جب سے دجلہ بہ رہا ہے اور جب تک بہتا رہے گا اس کی لہروں کا وزن کیا ہے میں جانتا ہوں۔ اللہ ہے، اور جہاں مومن ہوں منکر بھی وہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک منکر کھڑا ہو گیا، ہیں اتنا بڑا دعویٰ؟ فرمایا یہ بتا، اب دیکھیں نا ندیم، سوچ دیکھو ان بات، جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِالْبَاطِلِ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا تم باطل پہ تو ایمان رکھتے ہو لیکن اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو وہی بات ہے، مولانا نے فرمایا ان اللہ قادر ان یفوض ذلک العلم الی البعوضۃ، فرمایا اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ چاہے کہ یہ علم ایک مچھر کے سینے میں رکھ دے سکتا ہے؟ فرمایا دے سکتا ہے۔ فرمایا ڈوب کے مر جا، جو مچھر کو یہ علم عطا کر سکتا ہے اپنی حجت کا سینہ خالی رکھے گا۔ جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک۔ اچھا حمل کر کے پھر بی بی نے کیا کہا؟ اب کوفے والوں کا شجرہ نسب لکھ دیا ہے زینب کبریٰ نے دشمن کے دربار میں۔ اب یہ ذہن میرے بظاہر وہ تخت پہ بیٹھا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ اقتدار ادھر ہے۔ جیسے کوئی جابر شہنشاہ اپنی نمک حرام رعایا پہ بگڑ رہا ہو، ان کے خلاف الزام بتا کے تم ایسے ہو تم ایسے ہو۔ اب دیکھو کہ لسان اللہ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے، یا اہل الکوفۃ یا اہل الغدر والمکر واہل الخیلاء والحیل، فرمایا کوفے کے باشندوں، او مکارو، او غدارو، او ہیلے کی پیداوارو، پچھلا محلہ ٹھیک ہے آخری قطار والا؟ ہاں دادی یہی آگے والے دیں گے، آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا۔ فرمایا فَإِنَّنَا، ان کو آئینہ نسب دکھا کر اب اپنا آپ بتا رہی ہے ہم کون ہیں۔ فرمایا فَإِنَّنَا وَأَهْلُ بَيْتٍ ابتلاؤنا اللہ بکم وابتلاؤکم بنا، فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا تمہارے ذریعے، تمہارا لیا ہمارے ذریعے۔ پتہ بڑی بات، ہمارا امتحان تمہارے لیے لیا کہ ہم جو اس کی بزم کبریائی سجانے کے لیے خلق ہوئے تھے ہمیں تم میں اترنا پڑا، ہمیں تمہیں برداشت کرنا پڑا، اور تمہارا یہ امتحان لیا کہ میرے تحفے کی قدر کون کرتا ہے، انہیں اپنے جیسا کون سمجھتا ہے۔ وَجَعْلَ بَلَاءَنَا حَسَنًا، اور جو ہمارا امتحان ہے وہ بڑا حسن ہے، ہم نے اسے خوبی سے پاس کیا، خوبی سے کامیاب ہوئے ہم اپنے امتحان میں۔ وَجَعْلَ، اور صرف یہ نہیں کیا بابا جی، اب یہ فکرے قابل غور ہیں، ذات واجب کی قسم ان کا زمین سے تعلق نہیں، فرماتے ہیں وَجَعْلَ عِلْمَهُ عِنْدَنَا وَفَهْمَهُ عِنْدَنَا نَحْنُ عِبَّةُ عِلْمِهِ وَوِيَاءُ فَهْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، فرمایا اللہ نے اپنا علم جب امانت رکھنا چاہا ہمارے بغیر اسے کوئی امین نظر ہی نہیں آیا۔ ہم امین ٹھہرے کہ اس نے اپنا فقط علم نہیں ندیم، علمہ، اس کا علم اس نے ہمارے پاس رکھوایا، اس نے اپنی فہم ہمارے پاس رکھوائی۔ جیسے امانت صندوق میں بند کر دیتے ہیں، نحن عِبَةُ عِلْمِهِ، ہم اس کے علم کا صندوق ہیں، وَوِيَاءُ حِكْمَتِهِ، ہم اس کی حکمت کا ظرف ہیں۔ سر اٹھانا، نحن تراؤ جمعت وحی اللہ،
بابا جی بس دعائی کرنی ہے کہ اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، کیونکہ اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں ایک ایک جملے کی شرح کر سکوں، بس ترجمہ کرتا ہوں، گزارا کرنا۔ بھی فرماتے ہیں ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں۔ ہم نے یہ ترجمانی سے مراد کیا ہے کہ بھئی اس کی وحی عربی میں ہوتی ہے، ہم اسے فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، نہیں یہ بات ہی نہیں۔ جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، چو خالصہ کے اس ممبر سے لے کر نجف عشر کے حوض علمیہ تک غزن فر کا چیلنج لے جاؤ، کوئی مائی کا لال رد پیش کرے اپنی شہر خود نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک ہے۔ ہمارے علماء اعلام نے ندیم دفتر کے دفتر لکھ ڈالے کہ ان کی وحی کی ترجمانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، مثلا وحی یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وحی نے کہا کہ اللہ کا امر یہ ہے وہ کن کہے کائنات ہوتی ہے، یہ وحی ہے۔ زینب کے کہنے کا مقصد ہے وہ بولتا ہے، کن کہہ کے ترجمانی ہم کرتے ہیں۔ اللہ جو ہاں یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی۔ ہاں اور یہ نہیں کہ وہی صرف مولوی نے تو یہی تصور دیا ہے نا کہ فرشتہ وحی لاتا ہے، ان کو پتہ چلا۔ سورہ انفال کو پڑھنا، قرآن کہہ رہا ہے اذ اوحی ربک الی الملائکۃ، اے محمد وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی۔ چلیں جی رسول کو تو فرشتے نے وحی پہنچائی، یہ فرشتوں کو وحی کون پہنچا رہا ہے؟ جی ہاں یہ وہی وحی الہی ہے۔ وہ ہے نا کہ بابا جی امیر کائنات کی یہ عادت تھی کہ رسول آیت پڑھتے یا آیتیں یا سورت سب سے پہلے مسجد سے خیبر شگم باہر جاتے اور جا کے بطول کو بتاتے آج تیرے بابا پہ یہ وحی آئی۔ ذہن میرے سب سے پہلے علی جاتے۔ کبھی کبھی چوا والوں ایسا بھی ہوتا کہ ابھی علی دہلیز در میں ہوتے اور جو سورت یا آیتیں آئی ہیں وہ بھی پہلے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ چلے تو نہیں گئے ہو، میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، یعنی علی دہلی در میں ہوتے، بی پہلے پڑھ رہی ہیں۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھتا ہے من انبا کے بہذا، بطول مجھ سے پہلے تقدیر کو بھی اجازت نہیں مسجد سے نکلنے کی، ہوا بھی باہر نہیں نکل سکی، آپ کو کس نے بتایا؟ بی بی مسکرا کے کہتی یا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے بابا کا ایک وحی ہے، میرے دو وحی ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ جیتے رہو۔ یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی۔ اور حدیث قصہ میں روز سنتے نہیں ہو، بات زمین پہ تھی ندیم، چادر کے نیچے، وہاں جبریل نے سوال کیا کہ رب من طاقت کے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، اور بطول زمین پہ پہلے بتا رہی ہے کہ جبریل نے یہ پوچھا۔ یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی۔ وحجتہ، تھک تو نہیں گئے نا؟ وحجتہ فی بلادہ لعبادہ، ہم اللہ کے شہروں میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی حجت کے لیے بھی کم از کم خمسہ میں پڑھوں، پھر کچھ تصور قدے میں بابا جی آئے گا کہ حجت کس کو کہتے ہیں۔ یہاں میں صرف دو تعریفیں کر رہا ہوں۔ الحجت من لا یقول لا ادری، حجت اسے کہتے ہیں جو لا ادری نہ کہے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ حجت سے پوچھو تحت الثری میں کیا ہے، اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت نہیں۔ اسے کہہ دو عرش اولی پہ کیا ہے، اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت ہے۔
اور دوسری تعریف اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں. سرکار صادق نے حجت کی تعریف کی, الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو, جو مخلوق کے ساتھ ہو, جو مخلوق کے بعد ہو. نہیں, میں چاہتا ہوں بچے بھی سمجھیں. حجت مخلوق سے شاد باش, مخلوق کے بعد. اب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں شامیانہ مجلس سے پہلے تھا, مجلس کے درمیان تھا, مجلس کے بعد رہا. اب کیا یہ جو وہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں ان کی اور شامیانے کی جنس ایک ہے؟ مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. شامیانہ اور ہے, شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے اور ہیں. اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ خراشیں آئیں گی, کس کے چہرے پہ پھول کھلے گا. میرا مولا فرما رہا ہے حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے, مخلوق کے ساتھ, مخلوق کے بعد. تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق اور ہوتی ہے, حجت اور ہوتا ہے. یار جیتے رہو. ہم اللہ کے شہروں میں اللہ کی حجت ہیں. اب جن علماء ظواہر نے, اب دیکھیں بابا جی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ علی کا لہجہ تھا بی بی کا, اور اس سے علماء کو یہی سمجھ آئی ہے. یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے میں سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, اس کا ڈھنگ جس کا ہو آپ اس کو لہجہ سمجھتے ہیں. عربی میں لہجے کی یہ تعریف نہیں, عربی میں یہ لغت ہے. ہاں وقت نہیں ہے میرے پاس. لہجے کا ندیم یہ مقصد ہے کہ جو تاثیر علی کی زبان میں تھی, اور پھر جو کوئی تعویل مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. بھئی کیوں لہجہ تھا بابا والا؟ چونکہ پردہ دار تھی نا, اور غیروں میں خطبے پڑھنے تھے. خود بھی تو بی بی گئی تھی بازار میں, تو زیادہ پردہ تو بی بی کو تھا یا لہجے کو تھا؟ اور پھر قرآن پڑھنا پردہ دار کی آواز کے پردے کا حکم ہی نہیں قرآن میں. رسول کی بیویاں سے اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اے ازواج رسول جو کوئی دروازے پہ آئے اس سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو, ورنہ اللہ کہتا گفتگو کیا ہی نہ کرو. تو آواز کو تو پردہ ہی نہیں. مقصد یہی ہے کہ جو اثر علی کی زبان میں وہی تاثیر زینب کی زبان میں. اب یہی دیکھو کہ جب بازار کوفہ میں خطبہ پڑھنا چاہا, لاکھوں لوگ, شور, اونٹوں کی بلبلاہٹ, گھوڑوں کے ہنہناہٹ, ڈھول, باجے, تاشے, گاجے, اور ہولے سے بی بی نے کہا اسکت, خاموش. آہستہ سے کہا خاموش. سکنت الہوا, ہوا رک گئی. سکنت الریاح, سکنت الانفاس, سانسیں رک گئیں. سکنت الاجراس فی آناق الابل, اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں. یہ ہے لہجہ, یہ مراد ہے. اب دیکھا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں بس یہ چند جملے سن لو, پھر بے شک تھک جانا. بس میں تمہاری دعاؤں کے سامنے سفر کروں تو مولا کے باقی مدعا سنو. فرمایا تتخذون عیدا بقتل ابن بنت نبیکم, آج تم اپنے رسول کے بیٹے کے قتل پہ عید منا رہے ہو. اب سر اٹھانا. فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں. ہکذا یفرح اولاد البغاۃ بقتل الہداۃ, جب بھی اللہ کے ہادی مارے جاتے ہیں زنا زادے ایسے ہی عیدیں مناتے ہیں. چلو ہکذا یفرح اولاد البغاۃ, بلکہ بابا جی میں نے لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا. لفظی ترجمہ کروں, بغاۃ, بغیت کی جمع ہے بغاۃ. جا کے کسی اور عالم سے ترجمہ کرانا. اس کا ندیم لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بد کردار عورتوں کی اولاد ایسے خوشی مناتی ہے. اور ہاں یہ چیز, ہاں
میں نے وہ جملے نہیں پڑھے، وہ بھی خطبے میں بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی ذکرت حدیث جدی رسول اللہ، فرمایا ابن زیاد آج مجھے رہ کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کون سی؟ میرے نانا نے کہا تھا بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، کہ اے علی تیرا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس محلے والوں پہلے بات پڑھ رہی ہے جو درمیان میں بیٹھے ہیں، کون سی حدیث پڑھی؟ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، زنا زادوں کے پیشانیوں پہ، جبینوں پہ، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ علی کا بغض۔ بس بابا جی یہ کہنا تھا بی بی کا، ابن زیاد کے دربار سے کونے سے ایک ملعون اٹھا، تڑپ کے برداشت نہیں کر سکا، یا بنابت ابی تراب ما تقولین، اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھتا ہوں بگار دینے کون آیا، مجلس سننے کون آیا؟ جب اس نے کہا نا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، زینب نے مسکرا کے کہا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے۔ جو فرمایا جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہے ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے۔ آگے بھی نے فرمایا میں راضی ہوں تم سے، شاید نے جب تم سے راضی ہو کہو تو اب جاؤں۔ فرمایا اتعلمون، اے کوفیو جانتے بھی ہو، ایدم صفق تمہارا شط الفرات، تم نے فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا؟ تم نے اسے عام لہو سمجھا؟ ازکا من الکوثر والماء الحیات، تم نے وہ خون بہایا جو آب حیات سے زیادہ طاہر ہے، جو کوثر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہاں جو خالصہ گجر خان ادھر ادھر والوں ذہن میں رکھو، اتنا بلند ہے خون حسین کا کہ تم زیارت عاشور میں یہ فکرے پڑھتے ہو السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون میرا سلام۔ جو کوثر اور آب حیات سے زیادہ طاہر۔ اچھا تو کوفیہ تم بڑی فتح کے شادیانے بجا رہے ہو کہ ہم نے حسین اور اس کے ہمراہیوں کو شہید کر دیا، سر اٹھانا۔ یہ فلسفے اگر علی کی یہ بیٹی بابا جی نہ ہوتی یہ فلسفے چھپ جاتے، ندیم یہ گم رہتے، یہ اسی کا احسان ہے۔ میں کان پکڑ کے معافی چاہتا ہوں سلطان کربلا سے، مولا تجھ سے بھی بڑا اور مشکل کام کیا ہے تیری ہمشیرہ نے، تو نے خدا کو بچایا، اس نے تجھے بھی بچایا، توحید کو بھی بچایا، دونوں کو۔ ابھی بھی بتا رہی ہے اس جنگ کے فلسفے کو، سارے حلال موالی سار اٹھانا۔ فرمایا واللہ اللہ کی قسم لو شاء اخی، اب میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ترجمے کے کسی کو شک ہو تو مرضی کے عالم سے کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَسَارَتْ خُيُولُكُمْ وَنِيَاقُكُمْ أَفْيَالًا وَأُسُودًا، اگر میرا بھائی صرف چاہتا تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں پھاڑ کے کھا جاتے۔ اللہ اللہ العظمت للہ، پلے پڑھ رہی ہے بات یہ ہے مَزَّقُوا لُحُومَكُمْ، تمہارے گوشت پھاڑ ڈالتے، مَزَّقُوا عِظَامَكُمْ، تمہاری ہڈیاں چبا لیتے، وَسَارَتْ رِمَاحُكُمْ وَأَسِنَّتَكُمْ حَيَّوْتٍ وَأَقَارِبًا، تمہارے نیزے اژدہا بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے، ڈس ڈس کے تمہارا گوشت
بدبودار پانی کی طرح بہ جاتا. میرا خیال ہے کچھ تھک گئے ہو نا. ہاں مجھے تو تم سے کہیں زیادہ جلدی ہے بھائی، اور کئی ڈیوٹیاں دینی ہے میں نے جا کے مولا کی، سر اٹھانا میری آنکھ میں ڈالنا. بلکہ فرماتی ہے لو امر الارض لابتلعتکم بمراکبکم مثل قارون بدورہ و خزائنہ. اگر میرے بھائی زمین کو ہی حکم دے دیتا جیسے قارون کو خزانوں سمیت نکل گئی تھی، تمہارے لشکر کو گھوڑوں سمیت نکل جاتی. کیونکہ ندیم یہ ہو ہی نہیں سکتا ابو تراب کا بیٹا حکم دے اور تراب انکار کرے. سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. آگے فرماتی ہیں اب ذہن میں رہے تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن جاتے، تمہارے نیزے سانپ بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے. زمین سے حکم کرتا نگل لیتی بے مراکبکم، تمہیں گھوڑوں سمیت سواریوں سمیت. فرماتی یہ تو ابھی بڑی بات کی ہے، یہ تو پھر بھی فاصلہ ہے. واللہ لو شاء للوت ثیابکم فی اعناقکم، صرف ارادہ کر لیتا میرا حسین تمہارا لباس تمہارے گلے گھونٹ کے تمہیں مار ڈالتا. سمجھ رہے ہو؟ ہاں وَلَأَلْفَاكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ كَالْفَرَاشِ الْمُفَتَّتِ. اور پھر جب آسمان والے جھانک کے زمین کربلا کی طرف دیکھتے تو تمہیں ایسے پاتے جیسے صبح کے وقت زمین پہ بدبودار پتنگے مرے پڑے ہوتے ہیں. پتنگے آتے ہیں نا رات کو روشنی پہ، اور صبح دیکھو انبار لگا ہوا ہوتا ہے مرے ہو. فرمایا جس طرح بدبودار پتنگے پڑے ہوتے ہیں تم ایسے پڑے ہوتے. لیکن کیا کیا جائے میرا حسین کریم تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں بس چند لمحے نہیں تھکنا، زیادہ تنگ نہیں کروں گا میں تمہیں. میرا حسین کریم تھا لیکنہ لم یزل یدعوکم الی الجنت، وہ تو تمہیں مسلسل جنت کی طرف بلاتا رہا. اور یہاں ندی بابا جی ایک اور فلسفہ ظاہر ہو رہا ہے. زمانے کے جاہل یہ سمجھتے رہے کہ حسین نے جو کہ 9 محرم کو جنگ ہو رہی تھی عباس کو بھیجا، لوگ سمجھتے حسین نے ایک رات کے لیے جنگ ٹالی. تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ ایک رات کے لیے جنگ ٹال دی، مہلت مانگی. آج کوفے کے دربیار میں لسان اللہ کی بیٹی فلسفہ بیان کر رہی ہے. فرمایا وہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا تھا، ہمارا ہے تو وہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ. اور جاہلو ہم نے مہلت مانگی کہاں تھی؟ ہم نے تو توبہ کے لیے ایک رات کی مہلت دی تھی. سمجھ آئے گا؟ ہم نے مہلت دی تھی، مانگی نہیں تھی. اور دی کیوں تھی؟ للتوبۃ، توبہ کے لیے. میں دیکھو جس کا مقدر جاگ رہا تھا وہ اس رات سے فائدہ اٹھا کے آ نہیں گیا. اللہ اللہ. اور پچھلے محلے والے ناراض نہیں بیٹھے، میں تھوڑا پڑا ہوا میری مدد کرتے رہنا. کون آیا تھا؟ شاد باش. اور میں جس کا مقدر جاگا وہ آ گیا. اور اس نے بابا جی آ کے وہ فلسفہ دیا ندیم زمانے کے گندم نما جو فروشوں کو. میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ ڈنگے کی جو بلا خوف تردید پڑھنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیتے ہیں جو کتابوں میں ہے. حسین نے گھوڑ کو گھوڑے سے اترنے بھی نہیں دیا تھا. ہاں بس یہ فوجی شام کو چھوڑ کے گھوڑا دوڑا کے آیا، حسین کھڑے ہو گئے، یہ اترنے لگا. حسین نے کہا اللہ رسل، اپنی جگہ بیٹھا رہے. مولا حلی من توبت، مولا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فرمایا ہے. روح الی الجہاد، یہیں کھڑے کھڑے چلا جا. اب یہاں ایک فلسفہ آپ نے حل کرنا ہے. اور بابا جی ساری زندگی یزیدی رہا ہے. اب یزید کے مذہب پہ رہ کے حر نے جو نمازیں پڑھی
وہ حق یا باطل؟ بولو نا، باطل۔ جو روزے رکھے، جو حج کیے، یعنی جو بھی عمل کیے، جو یزید کو حق مانتا رہا، اس کے عمل گئے۔ آؤ ذرا میرا ساتھ دو، میں حسین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یا تو نے کربلا میں نماز نہ پڑھائی ہوتی، پھر تو اور بات تھی۔ حر کی شہادت کے بعد ظہر کی نماز تو نے پڑھائی اور با جماعت پڑھائی۔ پچھلی نمازیں تو بیچارہ ضائع کر چکا ہے یزید کے مذہب پہ رہ کے۔ میرے بھائی آنکھیں کھول کے بیٹھو، آنکھیں کھول کے، ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کے نیند کرنا حرام ہے شام میں۔ جاؤ فلسفہ سمجھو، وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی، تو مولا اسے روک لے، کم از کم ایک نماز حسینی ہونے کے بعد پڑھ لے۔ ہاں ابھی میں دیکھوں گا، مجھے چہرے، ہر چہرہ شجرہ بتائے گا، بول کے بتائے گا، لکھا ہوا آئے گا، اور بچے بچے کو نظر آئے گا۔ مولا یا تو نماز نہ پڑھائی ہوتی، جب پڑھانی ہے حر کو روک لیتے، چلو ایک نماز لے کے جاتا میدان قیامت میں کہ حسینی ہونے کے بعد ایک نماز میں نے حق پہ پڑھی۔ توجہ، حسین نے کہا غضنفر جاہل نہ بن ہزیان نہ بک، اگر میں حر کو نماز تک روکوں، 14ویں صدی کے مقصر مولوی کو کہنے کی گنجائش مل جائے گی کہ حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑی تھی۔ نہیں، پچھلی ہے نہیں، اب میں نے پڑھنے نہیں دی، تاکہ زمانہ سمجھے نمازیں نہیں، محبت شبیر جنت میں لے گئی۔ یہی تو وجہ ہے میرے دوست، لوگوں کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے، حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کی۔ ہاں، کیونکہ بابا جی خدائی کے دعوے پر ثبوت نہیں دینا پڑتا۔ جو حسین ہونے پر ثبوت بڑے دینا پڑتے ہیں، اور وہ کسی کا کلیجہ نہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ تو فرمایا ہم نے، بس سمٹ گئی میری بات، میں راضی تم سے، شاید نجف تم سے راضی ہو۔ فرمایا ہم نے مہلت لی نہیں تھی، دی تھی، اور دی کس لیے؟ للتوبہ، توبہ کے لیے۔ وَلَكِنَّكُمْ اخترتم الفنا علی البقاء، لیکن کوفے والو تم اتنے بدقسمت ہو، تم نے بقا چھوڑی، فنا لے لی۔ وَالنَّارَ عَلَىٰ أَوْفَرِ الْجَزَا، تم نے جہنم کی آگ لے لی، وہ جزا چھوڑ دی جو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سر اٹھا لا ندیم، یہ اللہ کی مولا کا علم ہے، اس پہ ہاتھ ہے میرا۔ میں بس حسن ظن کا بابا جی شکار ہو کے جملہ کہنے تو لگا ہوں، ورنہ مجھے پتہ نہیں حقیقی خریدار کتنے ہوں گے میرے اس جملے کے، اور میرے علم میں وہ گیرائی، وہ گہرائی، وہ رسائی نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹی کے کلام کی شرح کر سکوں۔ بس ترجمہ کرتا ہوں سوچنا، فرماتے وَأَوْلَادَ الطُّلَقَاءِ عَلَى الْأَزْكِيَاءِ، فرمایا جن پر خدا کا بیٹا ہونے کا گمان ہو سکے انہیں چھوڑ دیا، زنازادوں کو اپنا لیا۔ اللہ اللہ، جو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، فرمایا میں تمہیں
तंबीह करना चाहती हूँ, इंतबाह कर रही हूँ कि ये अर्जी खुशी छोड़ दो। तुम तो बगलें बचा रहे हो ना कि हमने हुसैन मार डाला, अब्बास मार डाला, सबको मिटा डाला। फरमाया फवरब्बिस समावातिल उला, मुझे 7 बुलंद आसमानों के परवरदिगार की कसम। अब बाबा जी यहाँ देखना है नदीम कि ऐनुल्लाह की बेटी की निगाह की रसाई कहाँ तक है, हैं? कसम खा के अली की बेटी कह रही है फवरब्बिस समावातिल उला, 7 बुलंद वाला आसमानों के रब की कसम। इन्नी अरा, मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? सर उठाओ। ज़िक्रा अबी अब्दुल्लाह यमलाउल अर्ज़ वस्समा, मैं देख रही हूँ हुसैन के जिक्र से जमीन भी भर गई है, आसमान भी भर गए। अल्लाह अल्लाह, जो 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 जवाल के कुल ईमान सवाल नारा है, चिराग मातम न बुझ सकेगा जब तक कदम में दम हमारा, सितम के आगे न झुक सकेगा ये सर खुदा की कसम हमारा। तुम्हारे वतनों ने हर कदम पर हुसैनियत से शिकस्त खाई, अदल से आपस में लड़ रहे हैं, कलम तुम्हारा अलम तुम्हारा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, कुल ईमान नारा है। 4 मिसरे मैं भी पढ़ दूं। गमे हुसैन मिटाओगे, हम भी देखेंगे। गमे हुसैन मिटाओगे, हम भी देखेंगे। चिरागे नूर बुझाओगे, हम भी देखेंगे। गमे हुसैन मिटाओगे, हम भी देखेंगे। चिरागे नूर बुझाओगे, हम भी देखेंगे। बाबा जी गमे हुसैन में यज़्दा का खून है शामिल, खुदा का खून बहाओगे, हम भी देखेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो फरमाया मैं देख रही हूँ। इन्नी अरा ज़िक्रा अबी अब्दुल्लाह यमलाउल अर्ज़ वस्समा, मेरे भाई हुसैन के जिक्र में ज़मीनें भी भर दी हैं, आसमान भी। फिर मानना पड़ेगा जो खालसा में आज़ादारी हो रही है, अली की बेटी तब देख रही थी। अल्लाह, समझ में आ रही? हाँ हाँ, क्यों मखलूक की आंखें नदीम महदूद हो सकती हैं, ऐनुल्लाह की बेटी है। हाँ? इसलिए हम शादबाश ये कौनो मकाम को यूं देखती है जैसे हम और तुम में से कोई अपनी हथेली को देखे। हाँ, और यजीद से भी यही कहा था, बीबी ने जो खुतबा वहां पढ़ा था, उसके आखिरी जुमले यही थे, फकिद कैदा का, कर ले मकर जो कर सकता है, वसआ जुहद का। अब इसका तर्जुमा पंजाबी में सही हो सकता है, टिल ला जो लानाई। समझ आई बात? हाँ, जो हुस्न इस टिल में है ना, वो और जुबान में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टिल ला सकते हो लगा लो। इन्नका ला तुमी तो जिक्र ला वल्ला तमुई तो वहयना, ना तू हमारा जिक्र मिटा सकता है। अल्लाह है, ना तू हमारी वही को मौत दे सकता है, वहयना। किसी फिक्र को तन्हाई में बैठ के सोचना। मौलवी कहते हैं ये वही के मोहताज हैं, और बीबी कह रही है तू हमारी वही को मौत नहीं दे सकता है? ये तो फिर अली की बेटी शरीकतुल हुसैन है। हाँ, 4 साल की बतूल से किसी ने पूछा था, मैं अय्यलो सारा अंतुल्ला, बीबी किस शजरे से तल्लुक है तुम्हारा, किस खानदान से? बीबी ने फरमाया फंतज़री, थोड़ा इंतजार कर, जब मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पे जाए तुम्हें मेरे शजरे का पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह है, शाबाश, अदाने जिनके शजरे में शामिल हूँ। बस मौला तुम्हारी इबादत कबूल करे। खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, समेट लिया मैंने अपने बयान को, मगर एक बात वो सोच लो और फिर मैं जाऊं। हुसैन ने खुदा को बचाया
اور بہن نے دونوں کو. بظاہر بابا جی حسین کو مٹنا پڑا نا خدا بچانے کے لیے. بظاہر حسین نہیں رہا، پھر وہ بچا. اور جس نے دونوں کو بچانا تھا اللہ، اسے کہنے کو زندہ کہہ سکتے ہو. حقیقت میں اس بی بی کے اپنے جملے ہیں. جب رہا ہو کے آئی تھی نا نانا کے مزار پہ، تو نانا کی قبر کو خاموش کر کے بی بی نے یہی فرمایا تھا، 3 محمل بچے تھے نانا، اور اس پر میں لاشیں سوار کر کے لے آئی. اللہ اکبر، اللہ عظمت للہ. بس میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرو. زیادہ طویل عریض پڑھنے کا وقت نہیں میرے پاس. ایک کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں. وہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا روتے رہو گے. جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جان لو. تیرے خون رونے والے امام نے پھوپھیوں کو مدینے پہنچا تو دیا، سجاد خود مدینے میں نہیں رہا. یہ ازادار دیکھ لو، میں نے عباس کے علم کا پنجہ پکڑا ہوا ہے. اس کی قسم سجاد مدینے خود نہیں رہا. خود کہاں گیا؟ مدینے سے کئی میل باہر وادی میں خیمہ لگایا. وہیں بیٹھ کے کبھی اکبر کی برچھی کا روتا تھا، کہیں عباس کے کٹے شانوں کو، کبھی بابا کے زخموں. اجرکم اللہ. اور بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کربلا کی طرف دیکھنا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا، اکبر میں تیرا سینہ چومنے آ رہا ہوں، بابا میں تیرے پاؤں چومنے آ رہا ہوں، چچا میں تیرے شانے چومنے آ رہا ہوں. 25 سفر کربلا کے پیدل کیے تیرے امام نے. تیرا 5واں امام آتا. بس میری دعا ہے مولا تمہیں کوئی غم اور نہ دے. یقیناً مجلس کی مالکہ کی نظر ہے تم پر، اور آ کے کہتا بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے، رہی سی کسر آپ نے پوری کر دی، واپس چلیے. رو کے کہتا باقر مجھے مجبور نہ کر، میں جاؤں گا. کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی نظر آئے گی، کہیں عباس کی خالی مسند نظر آئے گی، کہیں اکبر کا خالی حجرہ نظر آئے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. رونے والوں جناب باقر نے شام والی بی بی سے بات کی. مشورے کے بعد ساری نشانیاں ایک حجرے میں رکھ کے بند کر کے تالا لگا دیا. پھر گیا بابا ساری نشانیاں میں نے ہٹوا دی، اب تجھے کچھ یاد نہیں آئے گا، اب چل. اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں، تو سمجھ سکے. پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑے ہو کے سجاد نے منہ پہ ماتم کیا. کہا ٹھیک ہے باقر میں چلتا تو ہوں، نشانیاں تو ہٹا آیا، ایک وعدہ کرتا ہے. بابا وہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ زینب میرے سامنے نہیں آئے گی. جب میں پھپھی کو دیکھوں گا مجھے شرابی کا دربار یاد ہے، مجھے شام کے بازار یاد. مارا تیری بات کرو، بس ختم ہو گئی بات. آدھے منٹ میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جناب باقر نے تجھے رلانے کے لیے سوال کیا. بابا شام میں بھی تو ساتھ ہی تھا، تو کون سا آرام سے واپس آ گیا ہے شام سے؟ تیرے بدن پہ ناخن جتنی تو جگہ نہیں ہے جہاں تیری پشت پہ زخم نہ لگے ہوں. پھر بھی جب روتا ہے پھوپھی کے زخموں کو روتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اب سید و غیر سید و چوٹ لگے تو للہ اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. سجاد نے منہ پیٹ کے کہا باقر بیٹے زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن میں شام سے جب سے واپس آیا ہوں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں. میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا. سجاد نے کہا میں سو جاتا ہوں، میری پھپھی زینب ایک رات نہیں سو سکی. اللہ جانے علی کی بیٹی کو کیا کیا زخم آئے. مومنین اکرام، پہلی نشست کا آخری اختتام
ذکر محمد وال محمد بیان فرما رہے تھے. جناب والی جناب ظفر توسوی صاحب آپ وقفہ نماز و لنگر ہے. دوسری نشست میں دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے.